السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران خان مانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ کیسر صاحبہ۔ آج آپ اسپیشلی ہمارے لیے آئی ہیں چشمہ بیراج سے، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ میم آپ شاعرہ بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیسن سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا، وہ ہے ہمارا جو اس وقت عالمی مسائل چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کہ ہم اس کو کیسے اس کو لے کر چل سکتے ہیں، اور ہماری جو ہم لوگ ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، یا ہمارے جو گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس پہ اس چیز کا کتنا اثر جا رہا ہے، ہم اس چیز پہ آج آپ سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا میرا یہ سوال آپ سے کہ عدم برداشت جو ہے ہماری، وہ عالمی جو اس وقت تنازعات ہیں، کیا یہ اس کی جڑ ہیں، یا ان کا حل ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ دو سوال آپ نے اکٹھے پوچھے کہ کیا یہ عدم برداشت کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ عدم برداشت کا رویہ تو بالکل پوری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دیکھنے میں آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے اپنے طور پر کنکلوڈ کیا ہے وہ سوشل میڈیا، کیونکہ ابھی ہم ایک زمانہ تھا کہ جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں دیکھتے تھے کہ ہم ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، ایک ہی چینل ہوتا تھا، پورا گھر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، بچوں کا پروگرام آیا ہے تو بڑے بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور بڑوں کا پروگرام آیا ہے تو بچے بھی اس کو اسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں۔ ایک ہی ٹی وی ہے، ایک کمرہ ہے، ایک کامن روم ہے، سب بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ برداشت کا ایک رویہ تھا، اور ایک وہ درس گاہ تھی ٹی وی، اور وہ جو ایک آپ کا جو وہ لائف سٹائل تھا وہ ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا کہ کیسے آپ نے اپنے بڑوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور بڑوں میں یہ برداشت ہو رہی تھی کہ وہ بچوں کو کیسے ان کو ساتھ لے کر اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہر ایک بندے کا کمرہ بھی الگ، موبائل بھی الگ، اور اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا بھی اس کا اپنا اپنا، اس کی مرضی وہ دیکھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے سے یوٹیوب آئی، یوٹیوب سے پھر یوٹیوب شارٹس آنے شروع ہوئے، شارٹس کی بھی اب الٹرا شارٹس آنے شروع ہو گئے ہیں جو 10 سیکنڈ سے لے کے 20 سیکنڈ پر محیط ہیں۔ اٹ مینس کہ ہماری برداشت کا لیول اب منٹوں سے گھٹ کر سیکنڈز پہ شفٹ ہو گیا۔ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک پوسٹ کو پورا نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کہ اس میں بھی جو مرضی کی چیز نہیں ہے، آپ ایک تھم ایک امپریشن سے آپ اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، پوری چیز نہیں سن رہے ہیں کہ ایک بندے نے شروع کی ہے بات، وہ اینڈ پہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی ذہن کا بلٹ اپ کرتی ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، اس کا جب آپ ڈیٹا جمع کرتے ہیں، جو اس کا یہ جو میٹا ہوتا ہے، یہ پوری کی پوری سال کا ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں اے آئی کے تھرو، اور اس اے آئی کے تھرو انالیسس میں یہ پتہ چلاتے ہیں کہ اس نیشن کا مزاج کیا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کی برداشت کا لیول اس کے ذریعے سے۔ اور پاکستان میں اور انڈیا میں اور جو ہماری جو اوور آل جو پوری دنیا میں جو ایک مزاج دیکھا جا رہا ہے عدم برداشت کا، وہ یہ ہے کہ یوٹیوب شارٹس تک ہم آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہی والا رویہ ہمیں روڈز پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ ذرا سی دیر کو آپ کا گاڑی اگر خدا نہ خواستہ روڈ پہ بند ہو جاتی ہے تو پچھلا بندہ ہارن پہ ہارن، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی وجہ سے ہی گاڑی بند ہو گئی ہوگی، وہ ایک دو ہارن دینے کے بعد اتر کے سیدھا آپ کی گریبان پکڑتا ہے اور گالیم گلوچ تک اتر آتا ہے۔ اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ لمبی قطار لگی ہوتی ہے، آگے ڈھیروں گاڑیاں ہیں، اشارہ بھی بند ہے، لیکن سب سے پیچھے جو ہے وہ سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے، کے اوپر ہاتھ ہے، مسلسل ہاتھ ہے، وہ یہ دیکھیے بغیر، ہاں یہ عدم برداشت کروا۔ اسی طرح سے آپ اپنے میچز، کرکٹ کے میچز دیکھ لیں، جو 50 اوور سے گھٹ کے 20 اوورز، اور اب 20 اوور سے گھٹ کر 10 اوورز تک، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 5 اوورز تک کا میچ بھی دیکھنے میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر برداشت کا جو مادہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں بار بار اپنی مختلف پروگرامز میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو آپ کی جو سوسائٹی کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ آپ کی شخصیت کی کنڈیشننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دینی فطرت پہ پیدا، بلکہ دین کا بھی چلو میں نام نہیں لیتی، وہ ڈیوائن نیچر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے قانون پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا حسد کیا ہے، لالچ کیا ہے، یہ بھاگم دوڑ کیا ہے، یہ نفرت کیا ہے، تشدد کیا ہے، اسے نہیں پتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ارد گرد جب واقعات ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرا کولیگ میرے سے بہت آگے نکل گیا کیونکہ اس سے باس کی فیور حاصل تھی، اس کے اندر غصے کا، حسد کا ایک رویہ جنم لے گیا اور اس کی شخصیت میں اندر داخل ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو خون خرابہ، خون ریزی دیکھتے ہیں اور نفرت انگیز مواد دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے سے ہماری پرسنالٹی کے اندر نفرت کا، تشدد کی ایک شخصیت کے اندر ہماری ایک اٹھان پیدا کر دیتے ہیں، ہماری گوند میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہماری شخصیت کی کنڈیشننگ کر رہی ہوتی ہیں۔
اور اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں, آپ نے اس کا حل بھی پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے اس کا؟ تو حل اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں جو یہ نیگیٹو چیزیں انسان زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. تو جب یہ نیگیٹیوٹی آپ اپنے ارد گرد رونما ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کے جو کانشیس لیول ہے اس سے ٹکراتی ہیں, اور ایک رات گزرنے کے بعد وہ آپ کی سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں, اور اگر مزید آپ لیٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ان کانشیس میں جا کر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. آپ نے ایک بڑی مزیدار سے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا گائے کو, بھینس کو, وہ چارہ کھاتی ہے تو جو اس کی اندر جو غیر ہضم شدہ چارہ ہوتا ہے وہ اس کو واپس اپنے منہ میں لا کر جگالی کرتی ہے, اور اس وقت تک جگالی کرتی ہے جب تک کہ وہ جو اس کے خوراک کا حصہ دوبارہ سے ہضم شدہ نہیں ہو جاتا, تب تک وہ اس کو جگالی کرتی ہے, اور جب وہ ہضم شدہ ہو جاتا ہے تب وہ اس کو سوالو کرتی ہے. اسی طرح سے یہ جتنے بھی نیگیٹو بیہیویئرس ہیں, اگر ہمارے کانشیس لیول میں ہم دیکھیں, ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس اپنی شخصیت کے اندر پازیٹیوٹی تک پہنچنا ہے, اپنے انر کور تک پہنچنا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو ڈی کنڈیشن کرنا ہے. اور ڈی کنڈیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ سننے میں آپ کو مشکل لگے گا, لیکن دھیرے دھیرے سے جب آپ اس چیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ والا جو اسٹوڈنٹ تھا, اس کو میں نے پڑھایا تھا, اس نے میرے سے زیادہ نمبر کیسے لے لیے؟ حسد پیدا ہوا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کہ آپ رات کو سونے جائیں, آپ اپنے ذہن کو بتانا ہے کہ یقیناً اس کے پیپر اٹیمپٹ کرنے کے طریقہ کار میں کچھ ایسا تھا جو میرے پاس نہیں تھا, ورنہ نالج تو بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو میں نے بانٹ دیا, ڈزنٹ مین کہ میں نے اپنا نالج اس کو دے دیا, میں نے تو اپنا نالج کو وسیع کیا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں مجھ میں غلطی ہے, اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ چیز آپ کے اندر کوشش کے اور جو مزید جو آگے بڑھنے کے عمل کو تقویت دیتی ہے, نہ کہ حسد کے رویے کو. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس حسد کے رویے کو فوری طور پر نیوٹرلائز کر کے اسے مثبت چیز میں کنورٹ کر لیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باس اس بندے کو زیادہ فیور کر رہا ہے, کام میں کر رہا ہوں اور ہی اور شی از اے اسمارٹ ورکر اینڈ آئی ایم ہارڈ ورکر, لیکن مجھے وہ چیز وہ فیورز مجھے نہیں مل رہی ہیں. سو آپ نے بجائے اس کی کہ اسے حسد اور اس کی لیگ پل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنے کے بجائے آپ نے یہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میں ایسا کیا اختیار کر سکتا ہوں, میرے میں ایسی کیا غلطی ہے. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چیز آپ کی کانشیس لیول یا سب کانشیس اور سے ہوتی ہوئی کانشیس لیول پر جائے اور آپ کی جو اس کے اختیار سے باہر چلی جائے, وہ فکس ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کی کانشیس لیول سے چیز آگے جاتی ہے 50% آپ کے اختیار سے نکل گئی, اور جب کانشیس لیول سے آپ کے ان کانشیس میں جاتی ہے تو پھر 100% آپ اس سے اپنا اختیار کھو دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہاں تک ایک رویہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہاں تک جائے, آپ نے اس سے پہلے اسے نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کو ہم نفسیات کی زبان میں ڈی کنڈیشننگ آف دا پرسنالٹی کہتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوال کرتے ہیں کہ مثبت شخصیت کیسے بنا جا سکتا ہے. اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی کنڈیشننگ کریں. اب سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں سے اتنی زیادہ کنڈیشننگ ہو گئی, اب ڈی کنڈیشننگ کس طرح کی جائے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے سیلف ریکگنیشن, کہ آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کریں کہ کون کون سی نیگیٹیوٹیز میرے ہیں. اگر آپ نے ریکگنائز نہیں کیا تو آپ اس کو ڈی کنڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ فرسٹلی آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے, پھر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جگالی کرتے اس کو قابل ہضم بنا کے, اور پھر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس کو نیگیٹو کو آپ نے پازیٹیو کی طرف کر کے پازیٹیو کی طرف. اگر جس طرح آپ نے پھر یہ انڈیویجول رویہ ہے جس کی ہم بات کریں, یہ انڈیویجول رویہ پھیلتے پھیلتے جیسے ایک نقطے سے بات شروع تھی, پھیلتے پھیلتے پھر پوری دنیا, پوری یونیورس اور پوری کائنات اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. یہ جو آپ عالمی امن کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو دین کی, مذاہب کی, اختلافات کی بات کر رہے ہیں, تو ہم انسان تو قدرت کے قانون پر پیدا ہوتا ہے. یہ مذہب اور آپ کی جو رویے یہ تو بعد میں آپ اختیار کرتے ہیں. کوئی بھی بچہ بائی برتھ نہ تو مسلمان پیدا ہو رہا ہے, نہ ہی صحیح وہ دین فطرت پر پیدا ہو رہا ہے, ایسے ہی فطرت کے قانون پر پیدا ہو رہا ہے. تو ہم کسی سے کیوں اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ کرسچن ہے, کیوں اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں ایک انسان کی اخلاقیات کے طور پر اس سے محبت کیوں نہیں کریں؟ اگر ہم انسان کے قانون کو انسانیت کے قانون کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں ساری نفرتیں ڈیزالو ہو سکتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ایک مکالمہ ہوتا ہے, ڈائلاگ, یا جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں, کیسے یہ تنازعات جو ہوتے ہیں, یہ ساری جو عدم برداشت تنازعات, یا جو ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں جیسے بین المذاہب ہم آہنگی ہوگی, اس چیز کو اس کو کم کیا جا سکتے ہیں؟
بالکل کم کیا جا سکتا ہے. اگین پھر بات لے دے کہ پھر وہی ڈی کنڈیشننگ کی طرف چلے جاتی ہے. ہم جب کو ریہیبلیٹیٹ ہم نے خود کر سکتے ہیں, خود ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ اپنے آپ کی سیلف ریکگنیشن کر لے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو ہر کوئی مسلمان ہو جائے, یا کیوں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں تو ساری دنیا, ہم میں اگین بات وہیں لے دے کہ برداشت کی طرف چلی جاتی ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ برداشت پیدا کر لیں کہ پوری دنیا ایکول نہیں ہے, اس میں غیر برابری کا رویہ پایا جاتا ہے, کوئی چھوٹا پیدا ہوا ہے, کوئی بڑا, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی کسی, کوئی کالا, کوئی سفید, اگر ساری دنیا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ساری دنیا ایک جیسی برابر ہو جاتی ہے تو کیا دنیا چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. جب تک آپ سے غریب نہیں ہوں گے, آپ کو اپنی برتری کا احساس نہیں ہوگا, کوئی ناکام نہیں ہوگا, تو کامیاب انسان اپنی کامیابی کی فتح کیسے محسوس کرے گا, اس کو کیسے چیریش کرے گا, کیسے سیلیبریٹ کرے گا؟ انسان جو ناکام ہوئے وہ کامیابی کی طرف کیسے جائے گا؟ پوری دنیا میں جو متحرک ہونے کی جو ایک سینس ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ دین قدرت ہے کہ آپ کے اندر جب تک کہ ان ایکویلٹی نہیں ہوگی تب تک آپ میں اندر متحرک ہونے کا جذبہ ہی نہیں پایا جائے گا. اس لیے بات لے دے کہ واپس اسی برداشت کی طرف چلی جاتی ہے. اگر آپ کے اندر برداشت کا رویہ آ جاتا ہے تو آپ ہر مذہب کے بندے کو آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو اتنی ہی زیادہ ایک انسانیت کے مذہب کو, مساوات کو لے کر چلیں تو آپ کو وہ چیز برداشت کرنا آپ کے لیے ڈیفینیٹلی مشکل نہیں ہوگی. اچھا, اس میں بتائیے گا کہ جو ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کی کیسے تربیت کریں, نفسیاتی طور پر یا اخلاقی طور پر, یہ سب کیسے تربیت کریں کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں یا ہماری ایج میں آئیں یا جب لڑکپن میں جائیں تو ان میں کیسی ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تنازعات ہیں, یہ باتیں ہیں, ان سب سے وہ سائڈ پہ چلے جائیں اور ان چیزوں میں مت آئیں. جیسے مذاہب کی آپ نے بات کی کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ میرا مذہب کیا ہے کیا نہیں, وہ تو ہم اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا مذہب یہ ہے یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات جو ہے اس کو کیسے ہم کروائیں؟ دیکھیں, اخلاقیات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی وہ کوئی ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے یا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ وہ ہم نے اسے سکھا دیا, بتا دیا, پڑھا دیا, طوطے کی طرح رٹا دیا اور وہ اس پر چلنے لگا. نہیں, نو, ناٹ ایٹ آل. یہ جتنے بھی واقعات سوسائٹی میں رونما ہوتے ہیں, گھر سے لے کے, درسگاہ سے لے کے, اس کے دوستوں سے لے کے, اس کے اساتذہ سے لے کے, ایک پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بلٹ اپ کر رہی ہوتی ہے. آپ نے اپنے لیول پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا ماحول پازیٹیو رکھنا. آپ اگر گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے کہ فلاں رشتہ دار مجھ سے آگے نکل گیا, اس کے لیے میں کون سی ایسی نیگیٹیوٹی, کون سا ایسے پروپیگنڈا, جب آپ گھر میں ہی بچہ وہ رویہ دیکھتا ہے تو اسی رویے کے ساتھ بڑھا. آپ اپنے گھر میں پازیٹیوٹی اس میں یہ ایڈ کرنا کہ وہ تو ایک چیز ہے, لیکن میں یہ بات کروں کہ جیسے اپنے بات کی تھی مذاہب کی نا, جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ فلاں جیسے مسئلہ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا چلا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ ایز اے انسان جو ہیومن بینگ ہیومن کہ میں انسان ہوں, تو ہم انسانیت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو چیزیں ہیں سب ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے انسانیت کو لے کر چلیں تاکہ ہم اپنے بچے کی تربیت کر سکیں. آپ اس بچے کو تبھی دے سکتے ہیں جب وہ گھر سے سیکھتا ہے. گھر پہلی درس کا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا اسکول ہے, اس کے بعد آپ کی سوسائٹی ہے. سوسائٹی دیکھیں, ہم نے اس چیز کی بات نہیں کرنی ہے کہ جو چیز ہماری دسترس سے باہر ہے. ہم سیدھی جا کر بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے. گورنمنٹ نے انڈیویجول لیول پہ آ کے آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرنی ہے. یہ بچہ ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوتا ہے اور ہم ہی اس کو سکھانے بتانے والے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج وہی بچہ ہمارے سے لرن کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس کی بچے کی گوند میں, اس کے خمیر میں یہ مساوات کا سبق آج ڈال دیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کل کو وہ جا کر وہ نفرتیں پالی. یہ نفرتوں کا بیج ہم ہی اس کی شخصیت کے اندر بوتے ہیں کہیں نہ کہیں, جس کی وجہ سے بچہ سیکھتا ہے, اور پھر انہی نفرتوں کا وہ جو بیج ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈیپ روٹیڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر, کل کو گھنا درخت بن جاتا ہے. پھر اس کو نکالنا, اس کے دل سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ پھر وہ اس کی جو ہم لوگ اس کے اندر جو نفرت ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف ہی آنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا خواتین و حضرات جو آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سوچ ٹی وی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جتنے بھی ہمارے نئے آنے والے پروگرام میں انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.